سندھ کے مغربی ضلع دادو میں واقع ایک تاریخی مقام خداباد تاریخ دانوں کے لیے ایک پرکشش اور تاریخ نویسی کے لیے اہم مقام ہے۔ خداباد سندھ کے سیاسی، ثقافتی اور تمدنی تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ سندھ پر کلوڑا خاندان کے دور حکومت میں خداباد کو تخت گاہ کا درجہ حاصل تھا۔ 18ویں صدی کے آغاز میں کلوڑا خاندان نے سندھ پر اپنی حکمرانی کے وقت خداباد میں ایک نئے دور کا آغاز کیا۔ شہزادہ معیز الدین کا نام آپ نے سنا ہوگا تاریخ میں۔ ان کے پاس 1 لاکھ کی لشکر کی جو ہے نا فورس تھی۔ انہوں نے ایک آخری اٹیک کیا کاچوں میں، جنگ لگی، اس کو کہتے ہیں کھوڑ واری جنگ، سندھی میں کھوڑ واری جنگ۔ وہاں پر اتنا نقصان ہوا دونوں سائڈز کا، مغل لشکر کا بھی اور کلوڑوں کے لشکر کا بھی، کہ تقریباً پوری فوج وہاں پہ ختم ہو گئی، اور سندھ کی جو حکومت ہے وہ کلوڑوں کے حوالے کی۔ یار محمد کلوڑو، یہ میاں نصیر محمد کلوڑو کے تیسرے اور سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ انہوں نے سن 1701 سے لے کر سن 1718 تک خداباد میں جو ہے نا وہ حکومت کی، اور خداباد میں اس وجہ سے یہ آئے کہ خداباد کے بالکل قریب جو ہے دریائے سندھ بہتا تھا۔ آج بھی خداباد میں کلوڑوں دور کی تعمیر شدہ مسجد کے آثار موجود ہیں۔ مسجد کے اندر کی گئی فرسکو پینٹنگ، نقش و نگاری اور اس دور کی نہ مٹنے والی تاریخ ہے جو اس ماضی کی گواہ ہے۔ یہ پیور سندھی آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر کا نمونہ ہے، کیونکہ اس قسم کی جو 3 گنبد والی مساجد ہیں وہ کلوڑا دور میں ہی تعمیر ہونا شروع ہوئی، اور اتنی وسیع اراضی پہ، اور اس میں شاندار قسم کی فریسکو پینٹنگ کی ہوئی ہے۔ خداباد جامع ماسک ہے، اس میں جو پینٹنگ ہے کہیں بھی اس کی مثال موجود نہیں ہے، لیکن اس کی ٹچز آپ کو پورے صحرائے کاچھوں میں ملیں گے۔ خداباد کو دارالحکومت کا درجہ ملنے کے بعد وہاں کی تعمیرات، بازار اور اس بستی کو سندھ کے دل کی حیثیت دی گئی۔ یہ وہ دور تھا جب سندھ میں آبپاشی کے لیے نہریں بنائی گئیں، زراعت، کاروبار اور ادب کو عروج حاصل ہوا، اور اسی دور میں خداباد کی بستی میں ایک منفرد اسکرب بھی بنایا گیا جو صرف تجارت کرنے والے مقامی اور غیر مقامی تاجروں کے درمیان رابطے کا ذریعہ تھا۔ میاں یار محمد نے خداباد کا شہر قائم کیا تو یہاں واپاری مرکز بھی بنا۔ یہاں ہٹ وان کی یا خدابادی اسکرپٹ بھی نے بھی جنم لیا، یعنی وہ جو ہندو برادری واپاری یا بیوپاری جو برادری تھی، ان کا دنیا بھر میں یعنی بیوپار چلتا تھا، اس حوالے سے عوام خوشحال بنا، زراعت کو فروغ دیا گیا، نہریں نکالی گئی، سندھ ایک خوشحال خطہ بنا، اور اس کی سرحدیں آہستہ آہستہ حیدرآباد اور یعنی تھر کی طرف بھی بڑھی۔ جو ہی ہکڑیوں تاریخی قرآن حافظ بھی ہوا، صحیح حافظ اسانجو میاں یار محمد کلوڑو، ऐं बादशाह बि हुया। हुकुमरानी जेका हिन जी हली सभु माशाअल्लाह माना पंहिंजे हिसाब सां हर ग़रीब ऐं मिस्किन माण्हू जी मदद जे हिसाब सां। کلوڑا حکمران نے خداباد سے تخت گاہ منتقل کیا تو دھیرے دھیرے یہ بستی زوال پذیر ہو گئی، اور سندھ کی دل کی حیثیت رکھنے والی یہ بستی ماضی کا قصہ بن کر رفتہ رفتہ ویرانی کے طرف بڑھتی گئی۔ جب میاں نور محمد کا انتقال ہوا تو میاں مرادیاب کلوڑوں میں وہ صلاحیت نہیں تھی جو اس کنگڈم کو، اس تخت گاہ کو وہ ویسے ہی چلا سکیں جیسے اس کے باپ داتا نے چلایا۔ تو کھوسا ایک ٹرائب ہے وہاں کا مقامی، تو روحل کھوسو کے نام سے ایک کیریکٹر آتا ہے، اس نے اٹیک کیا تھا، جو بھی اثاثے تھے کلوڑا حکمران کو وہ تباہ کر دیا۔ میاں نور محمد کلوڑوں کے انتقال کی وجہ، دوسرا اس حملے کی وجہ، اور نااہل حکمران جو میاں مرادیاب کلوڑا جو حکومت چلا ہی نہیں سکا، 2-3 سال اس کی چلی، پھر وہ تو اس وجہ سے جو ہے نا یہ شفٹ ہو کر دولت پور کی طرف۔ خداباد کو میاں یار محمد کلوڑوں کی آخری آرام گاہ کا درجہ حاصل ہے۔ یہ بستی سندھ کا تاریخی ورثہ ہے۔ سیاح آج بھی خداباد پہنچ کر ان آثار قدیمہ کو دیکھ کر ماضی کی یاد تازہ کرتے ہیں۔